اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے جس نے 4 دن کے اندر زمین کو بنایا، اور میرا اللہ وہ ہے جس نے 2 دن کے اندر 7 آسمانوں کو بنایا، پھر اس کے اوپر سورج اور چاند ستاروں کو مزین کیا۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر، اور تمام امت مسلمہ پر، اور بالخصوص جو لوگ اس چینل پر موجود ہیں ان سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمت، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج کا وظیفہ بہت اہم وظیفہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی آخری جمعرات آ چکی ہے، اور یہ جمعرات 1 سال کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی میں ملے گی، اگر ہماری زندگی نے ہمارا ساتھ دیا تو۔ زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں کہ کب ختم ہو جانی ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز قبرستان جایا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہر روز قبرستان آنا کیسا ہے؟ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ قبرستان کے اندر ہر روز تم بھی جایا کرو اور اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ وہاں پر جانا اپنی اصلاح ہوتی ہے کہ اپنے رشتہ دار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں اور قبر کے اندر جاتے ہیں۔ قبر ایک ایسی گھاٹی ہے کہ وہاں پر جا کر انسان کو بڑی چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ ادھر گھر کے اندر اگر اکیلا بندہ ہو، دروازے بند ہوں اور اس کا بوا باری بھی نہ ہو تو کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان لیٹا ہوا ہو، اس کے منہ کے اوپر کپڑا کر دیا جائے، اگر تھوڑی دیر اوپر سے دبایا جائے تو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک منظر ہے میرے بھائی اور دوستو قبر والا۔ قبر میں نہ تو آپ کی کوئی کھڑکی ہوگی، نہ آپ کا دروازہ ہوگا، اور اتنی مٹی ہوگی کہ آپ ہل بھی نہیں سکیں گے۔ تو پھر آپ کا ادھر صرف ایک ہی چیز ہے، اعمال۔ اعمال اگر اچھے ہوں گے تو حد نگاہ تک آپ کی قبر کو کھول دیا جائے گا۔ اگر اعمال آپ کے اچھے نہیں ہوں گے تو اس قبر کے اندر آپ کو اذیت اور اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ تم کبھی بھول نہیں سکتے، اور اتنا دردناک عذاب ہوگا کہ آپ کی چیخیں نکلیں گی اور وہ کوئی سننے والا بھی آپ کی نہیں ہوگا۔ ادھر دنیا میں تو انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو زور سے چیخیں مارتا ہے، شور مچاتا ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے ہمسائے اس کو مدد کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر میرے بھائی اور دوستو کوئی آپ کی چیخیں سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، جو قبر کی تیاری ہے وہ کیا کرو۔ قبر کے لیے ہم سب کو روزانہ سوچنا چاہیے۔ اسی لیے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ روزانہ قبرستان جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ابو بکر صدیق اور عمر فاروق آپ کے پاس تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، بتاؤ تم موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں صبح کی فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل کے اندر ہر وقت خوف طاری رہتا ہے، ہر لحظہ خوف طاری ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے موت ظہر کی نماز پڑھنے دے گی بھی یا نہیں دے گی۔ تو ساتھ عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا، اے عمر، تو بتا کہ تو کتنا موت نو یاد کرتا ہے؟
تو عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خطرہ پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے موت عصر کی نماز پڑھنے دے گی بھی یا نہیں پڑھنے دے گی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے اے ابو بکر و عمر، جس طرح موت کو یاد کرنے کا حق تھا آپ نے ادا نہیں کیا۔ میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ جب میں نماز کی حالت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اپنے منہ کو پھیرتا ہوں تو مجھے خطرہ پڑ جاتا ہے کہ موت شاید مجھے بائیں طرف منہ پھیرنے دے گی بھی یا نہیں پھیرنے دے گی۔ اتنا میں موت کو یاد کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، تم بھی اتنا موت کو یاد کرو جتنا میرے نبی نے یاد کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، بھوک آتی ہے تو غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جھوٹ مارنا شروع کر دیتا ہے، گھر کا ماحول خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر بھوک نہیں آئے گی، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ یہ جو غربت ہے انسان کو کفر کے کنارے پر لے جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ کے قرآن کے اندر ایک صورت ہے سورۃ اخلاص، اگر اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو ایک طرف ترازو کے اس کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف پورا قرآن مجید ہو تو وہ از ایکول ٹو بالکل برابر ثواب ہوگا۔ اتنی اللہ کے نبی نے اس کی اہمیت بتائی ہے۔ اگر ایک دفعہ پڑھو تو 10 سپاروں کا ثواب ہے، تہائی قرآن کا، اور اگر آپ 2 دفعہ پڑھ لو تو 20 سپاروں کا ثواب ہے۔ اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ لو تو پورے قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے۔ دیکھ لو، تھوڑی سی ٹائم گزرتی ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ سب میرے نبی کا یہ ہم پر نوازش ہے، ان کا کرم ہے، ان کی مہربانی ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے اس امت محمد الرسول اللہ کی کہ یہ سب اعزاز اس امت کو ملے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ نے عصر کی نماز کے بعد، کل جمعرات کا دن ہے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اللہ سے مانگنا ہے جس چیز کی طلب ہے، جس چیز کی غرض ہے۔ گاڑی کی ضرورت ہے، بنگلے کی ضرورت ہے، گھر کے اندر پیسے نہیں تو پیسے مانگو، جس چیز کی طلب ہے۔ اللہ کے قرآن کے اندر بڑی طاقت ہے، اللہ کا قرآن نور ہے، اور اللہ کے قرآن کے ایک ایک حرف کے اندر نور ہے، اور ایک ایک حرف کے اندر بڑا کمال اور جمال ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وظیفے کو کبھی بھول کر نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کا وظیفہ ہے، اور 1 سال کے بعد دوبارہ ملے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو اس مہینے کے صدقے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے، اس لیے اس جمعرات کے دن والے وظیفے کو کبھی بھول کر بھی نہ چھوڑنا، اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا تاکہ ہر بندہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔